کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر بڑا کمال ہو رہا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرٹینمنٹ کی بات ہم کم کیا کرتے ہیں, لیکن آج میں نے سوچا ہے کروں 2024 کے اندر ایک اپ کمنگ ڈرامہ آ رہا ہے. عبداللہ قادوانی کی پروڈکشن ہے یہ, اور اس کا نام ہے تیرے بن 2. I think Bahaj and Yumna Zaidi are going to be starring in it, and to me I think that's going to be amazing. تو وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے تیرے بن 2 کا, وہ تیرے بن 2 کو دیکھ سکتے ہیں, and it's going to be wonderful. It's going to be really wonderful. We all are very excited and I hope and pray کہ آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں. اس ڈرامے سے بہت ساری آس جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے, because I think اب ہمارے ہاں جو انٹرٹینمنٹ رہ گئی وہ یہی رہ گئی. اچھا جی, کل ہم نے ایک سروے کرایا, اور آنیسٹلی کل نہیں پرسوں, اور وہ ایک اتنا ایماندارانہ سروے تھا الیکشن کا کہ آپ یقین مانیں ہر گھر پہ گئے ہیں. ہم نے سیمپلز تقریباً 20,000 کے لیے ہیں, اور ان 20,000 کے سیمپلز میں جو ہمارے پاس نتیجے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو کامیابیاں ملی ہیں وہ کیا ملی ہیں. 7,261 ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ ہے. پی ٹی آئی کی پرسنٹیج آئی ہے 39.04. 7,887 ووٹ کے ساتھ 7,087 ووٹ کے ساتھ پی ایم ایل این اس کے بالکل پیچھے ہے, اور اس کی جو نمبرز آئے ہیں, اس کی جو پرسنٹیج آئی ہے وہ 38.11 آئی ہے. اچھا, یہی دو جماعتیں جو ہیں یہ اس میں یہ NA 127 کا سروے تھا, یہ اس کے اندر نمبر 1 رہی ہے. یہی دو جماعتیں جو ہیں, یعنی پی ٹی آئی کو 7,261 ووٹ ملے ہیں, اور جو پی ایم ایل این ہے اس کو ملے ہیں 7,087 ووٹ. اور اس کے بعد جو پارٹیز ہیں ان کی صورتحال خاصی مخدوش ہے. 1,246 ووٹ کے ساتھ ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ, پاکستان پیپلز پارٹی 1,152 ووٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پہ. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت مدد کرنی پڑے گی, بہت کام کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد 930 لوگوں نے ووٹنگ کے اندر حصہ ہی نہیں لیا. جے آئی کو ملے ہیں 455 ووٹ, ریجیکٹڈ 222, جے یو آئی ایف کو صرف 79, آئی پی پی کو 57. آئی پی پی کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اگر آئی پی پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے یا چاہتی ہے کہ کوئی ڈینٹ کرے تو آئی پی پی کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. آپ کو پتہ ہے استحکام پاکستان پیپلز پارٹی یہ آف شوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پی ایم ایل کیو کو ملے ہیں 47 ووٹ, ایم کیو ایم کو ملے ہیں 45 ووٹ, اے این پی کو 18. واضح برتری ہے دو جماعتوں کی. ایک جماعت جو عمران خان صاحبانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کی جماعت ہے, 7,261 ووٹ کے ساتھ وہ پہلے نمبر پہ ہے. پی ایم ایل این جو ہے 7,087 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے. اور یہ پاکستان نواز لیگ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اس کا ریزن بڑا سمپل ہے کہ اتنا زیادہ پولیٹیکل ایسٹ ایکسپائر کرنے کے بعد جو ان کا ہوا ہے ان 16 مہینوں کے اندر, اگر اس حلقے کے اندر یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں اور صرف 200 پوائنٹس کی بنیاد پہ پیچھے ہیں, تو ابھی بڑا ٹائم ہے. 8 فروری تک یہ اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن کانٹے کا مقابلہ ضرور ہونے جا رہا ہے. ویسے یہ حلقہ جو ہے یہ پاکستان نون لیگ کا مانا جاتا ہے, لیکن آئی تھنک دے آر ناٹ ٹو بیہائنڈ. اگر یہ محنت کریں تو 8 فروری تک ان کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا زور جو ہے وہ اس حلقے میں بھی قائم ہے. تو یہ الیکشن کی صورتحال ہے. 8 فروری تک کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہوگا. اچھا, 2023 جہاں بہت ساری خوشیاں لے کے آیا, مہنگائی لے کے آیا, اور بہت ساری چیزیں لے کے آیا, وہاں کچھ عزیز ترین لوگ ہم سے بچھڑ گئے. بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. کچھ ایسے لوگ تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں, جو چلے گئے. دکھائیے. سال 2023 میں کئی نامور سیاستدان, بزنس مین, صحافی, کھلاڑی اور اداکار ہمیں الوداع کہہ گئے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا انتقال 5 فروری 2023 کو امریکن ہاسپٹل میں ہوا. جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور 15 اپریل 2023 کو اسلام آباد میں گاڑی کے حادثے کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے. امجد اسلام امجد ایک پاکستان کے معروف شاعر, مصنف, ادیب, ڈرامہ نگار اور گیت نگار تھے. امجد اسلام امجد کا انتقال 10 فروری 2023 کو ہوا. ممتاز صداکار, میزبان, ہدایت کار ضیاء محی الدین نے اپنے فن سے پاکستان ہی نہیں ہالی ووڈ میں بھی نام کمایا. ضیاء محی الدین نے کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ بنائی, جس کے وہ چیئرمین تھے. ان کا انتقال 13 فروری 2023 میں ہوا. کبھی خان ان سینئر پاکستانی اداکاروں میں سے ہیں جو شہرت اور عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز رہے. کبھی خان کا انتقال مارچ 2023 میں کینیڈا میں ہوا. ان کی عمر 80 سال تھی. شعیب ہاشمی پاکستان کے ایک معروف اداکار, میزبان, مصنف اور پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں. ان کا انتقال مئی 2023 میں ہوا. یوسف کمال المعروف شکیل نے ایک عرصے تک اپنے فن مداحوں کے دل میں گھر کیا. ان کا انتقال 29 جون 2023 کو 85 سال کی عمر میں کراچی میں ہوا. نثار قادری ایک پاکستانی ریڈیو, سٹیج اور ٹیلی ویژن کے اداکار تھے. نثار قادری کا شمار پی ٹی وی کے سینئر اور نامور اداکاروں میں کیا جاتا تھا. ان کا
इंतकाल 24 दिसंबर 2023 को 82 साल की उम्र में हुआ। पाकिस्तानी अदाकारा नौशीन मसूद 6 दिसंबर को वफात पा गईं। नौशीन सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक मेज़बान और मुसन्निफ़ा भी थीं। जी, ये तमाम लोग चले गए और अमजद इस्लाम अमजद ने एक नज़म लिखी थी, उसका उन्वान तो डायरी था, लेकिन उसमें से कहते हैं कि मैं जब भी नया साल आता है तो कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ। ये तहत लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा, ये नज़म नहीं है, नज़म का जिस्ट है। कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहते। आने वाले चंद साल आएंगे जिसके अंदर एक रोज़ कोई मेरा नाम भी उस डायरी से मिटा देगा, फिर मेरा टेलीफोन नंबर भी कभी नहीं बचेगा। और ये हम सब के साथ है। जो चले गए उनकी यादें यहाँ हैं, और जो यहाँ हैं कोशिश करें वो बेहतर यादें रखें। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। हमारे साथ एक मेहमान है, उस दिन तो हमने आपको यहाँ दिखाया था, आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। एक शख्स जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, और मैं शुरू करना चाहता था इसी बात से, जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी दास्तान। बस अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, चाय बना लीजिए, बिकॉज़ ये दास्तान सुन के शायद आपको कुछ डिफरेंट लगने लगे, पाकिस्तान बेहतर लगने लगे। और अगर आप कहीं दूसरे मुल्क जाना भी चाहें तो फिर लीगली जाना चाहें, इलीगल ना जाए। और मेरे साथ मेहमान हैं यहाँ असद, और इन्होंने जी 2016 में ज़रा फ्रेम वगैरह सेट कर लें प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नए साल का ना एक और काम भी, इन लोगों के ख़िलाफ़ ना मैं एक चार्जशीट निकाला करूँगा, हमारे जो कैमरामैन हैं ना उनके ख़िलाफ़, और चार्जशीट तुम लोगों को मैं जाते हुए दे दिया करूँगा हमने क्या गलत करते हैं, जस्ट करें। अच्छा जी, तो मेरे साथ असद मेहमान है। असद ने डंकी लगाई थी 2016 में जी। अच्छा, डंकी का मतलब ये होता है, आपको मैं समझा चुका हूँ डंकी का मतलब क्या होता है। जब आप एक मुल्क से बग़ैर पासपोर्ट के या बग़ैर चीज़ों से आप सफ़र करते हैं और एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास लीगल पेपर्स भी नहीं है, फिर वहाँ जाके आप छुप के काम करना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस को डंकी लगाना कहते हैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे ख्याल क्यों आया जाने का? सर बेसिकली हम चार, असद खुल के बात करनी है, ठीक है। हाँ, बेसिकली हम 4 कज़न थे। हाँ, तो हमने मिलकर ना एक प्लान बनाया कि हम ना डंकी लगाते हैं यूरोप के लिए, ठीक है, ताकि यूरोप जाकर हम अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकें। तो डैट्स वाई हम लोगों ने घर वालों को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया। तो इस वजह से मेरा कज़न था, सियालकोट में एक एजेंट है, उसके साथ उसने डील की। 1,45,000 में हमारी डील हुई। 1,45,000 एक आदमी के या चारों? एक बंदे के। एक बंदे के 2016 में तुमने दिए हैं, एक बंदे के 1,45,000। ओके। और उसने हमें बोला था कि भाई 15 दिन में हम आपको पहुंचा देंगे टर्की में, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको काम वगैरह, रूम, रिहाइश, एवरीथिंग, हर चीज़ हम आपको दिखा देंगे। और लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम पहुँच नहीं सके। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है कोयटा, कोयटा से फिर आगे ईरान, ईरान से तेहरान, तेहरान से फिर टर्की का बॉर्डर क्रॉस करना था, उसके बाद टर्की इस्तांबुल।